صلة وسلام محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو کائنات کی ساری ہی مخلوقات کی ہر قسم کی عبادتوں کا اکیلا مستحق ذات ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آج کی اس خطبہ جمعہ میں اس مختصر وقت میں جس موضوع کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے بفضلہ تعالی کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع ہم میں سے ہر شخص کی زندگی سے اس کا تعلق ہے اور ہر دن اس کا تعلق ہے، لہذا اس عبادت کے تعلق سے اس کی اہمیت اور اس میں ہونے والی غلطی کی اصلاح کے ارادے سے میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں۔ وہ موضوع ہے نماز کی اہمیت اور نماز میں ہونے والی ہم سے غلطیاں۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے آپ کے سامنے بات بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو صحیح معنوں میں سنت کے مطابق اس عبادت کو انجام دینے کی اللہ توفیق عطا فرما، آمین۔ میرے بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ دوسرے پارے کی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا کہ لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو
اور درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادب سے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے ادب سے کھڑے رہو یا کھڑے ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر نمازوں کی حفاظت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بات کہی ہے، اور یہ بات حقیقت ہے اپنی جگہ پر کہ عقیدہ توحید کے اقرار کے بعد، یعنی توحید کے بعد سب سے اہم چیز اگر کوئی ہماری زندگی کے اندر ہے، ایک بندے مومن کی زندگی کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے، نماز کی اہمیت ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں اتنی اہم چیز نماز ہونے کے باوجود ہم سے سب سے زیادہ اس معاملے میں کوتاہی اور لاپرواہی ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے اپنی جگہ پر۔ لہذا نماز کی اس اہمیت کو سمجھنا اور نماز کی اس اہمیت کو جاننا اور اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ ہر دن ہم 5 وقت اس فرض نماز کو سنت و نوافل کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں۔ لہذا اگر یہ نماز ہماری درست نہ ہو تو ہم زندگی بھر نماز پڑھتے رہیں، لیکن وہ نماز ہم کو کل قیامت کے دن اللہ کے پاس کامیاب نہیں بنائے گی۔ تو لہذا یہ چیز دیکھنے میں بہت معمولی یا بہت آسان ہم سمجھتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ لہذا ازحد ضروری سی بات ہے کہ اس عبادت کے تعلق سے ہم فکر مند ہو، اسی ناحیے سے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 3 بنیادی بات اللہ رب العالمین نے کہی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ نمازوں کی حفاظت، یعنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ پہلی بات اللہ رب العالمین نے کہی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے تمہارے اوپر نماز کو ایک وقت متعینہ پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ لہذا نماز کو ہم اور آپ اپنی مرضی کے حساب سے ٹال نہیں سکتے ہیں، یا اپنی مرضی اور اپنی سہولت کے اعتبار سے ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ نے جو وقت متعین کیا ہے، دنیا کی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر کے ہماری زندگی میں سب سے اہم اس عبادت کو انجام دینا ہوگا۔ تو پہلی بات اللہ نے کہی کہ نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنا۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر یعنی نمازوں کی حفاظت، اور خصوصاً اللہ نے یہاں پر عصر کی نماز کا اللہ نے ذکر کیا، درمیانی نماز کا اللہ نے ذکر کیا، صلاۃ وسطی اللہ رب العالمین نے کہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عصر کی نماز ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں مصروفیت کی وجہ سے آپ کا نماز وقت ضائع ہو گیا، تاخیر ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان ظالموں اور ان دشمنوں کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی۔ آپ نے کیا کہا تھا خندق کے موقع پر؟ ملأ اللہ بیوتہم النارا، ملأ اللہ بیوتہم النارا، کہ اللہ ان لوگوں نے مجھے عصر کی نماز سے، صلاۃ وسطی سے ان لوگوں نے مجھے غافل کر دیا، مجھے نماز پڑھنے سے دور کر دیا، اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی تھی۔ لہذا اہل علم نے، مفسرین نے جو راجح بات کہی ہے وہ عصر کی نماز بالعموم ساری نمازوں کی حفاظت کرنا ہے، لیکن اللہ نے خصوصاً یہاں پر یہ بات کہی۔ اور تیسری بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے پورے ادب و احترام کے ساتھ ہم کو اور آپ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، پورا احترام، پورا ادب، اور جو سنت اور سنت کے اصول اور ضوابط اور طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بتائے ہیں، ان تمام چیزوں کا خیال کر کے نماز کے اندر کھڑا ہونا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے صحابہ جو ہے نماز کی حالت میں ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے۔ یہ آیت جب تک نازل نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے اگر پہلے سے نماز چل رہی ہے، بعد میں اگر کوئی آتا تو بازو والے سے پوچھ لیتا کتنی رکعت ہوئی ہے، کون سی رکعت چل رہی ہے، اس طرح کی باتیں ہو جاتی تھی۔ لیکن اللہ نے جب یہ آیت نازل کی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، کوئی تکلم نہیں، کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد سے نماز کی حالت میں بات چیت کرنا
یہاں تک کہ حلال کاموں کو بھی انجام دینا شریعت نے اسے حرام کر دیا۔ اسی وجہ سے ہم اور آپ جو تکبیر نماز کے لیے استعمال یعنی پہلی زبان سے کہتے ہیں جسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا تھا، تکبیر تحریمہ کے بعد وہ ساری چیزیں حرام ہو گئی آپ کے لیے۔ آپ کا بات کرنا حرام ہو گیا، آپ کا کھانا پینا حرام ہو گیا، آپ کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنا حرام ہو گیا، یعنی حلال چیزیں بھی حرام ہو گئی جب تک کہ نماز مکمل نہ ہو جائے، جب تک کہ امام یا اکیلا نماز پڑھتے ہوئے سلام نہ پھیر دو، اس وقت تک تم ان حلال کاموں کو بھی انجام نہیں دے سکتے ہو۔ تو لہذا نماز کی اس اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جتنی بھی انبیاء کو اس دنیا کے اندر اللہ نے مبعوث کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے ہی پیغمبروں کو اللہ نے نماز کا حکم دیا، سارے ہی پیغمبر کو۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز کی تعداد الگ الگ رہی ہے، نماز کا وقت الگ الگ رہا ہے، لیکن نماز کا حکم تو ساری شریعتوں میں رہا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کے اندر کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ہم نے ان کی طرف یعنی پیغمبروں کی طرف اس بات کی وحی کی کہ آپ نیک کام کریں، بھلائی کے کام کریں اور نماز کو انجام دیں، نماز کو ادا کریں۔ میرے بھائیو، کائنات کے اندر انسان تو انسان بلکہ اس کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہے، چاہے چرند ہو، پرند ہو، یہ نباتات ہو، یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی نماز کو سمجھتے نہیں یا اس کی کیفیت ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر مخلوق کیا ہے، یہ جو چرند ہیں، یہ جو پرند ہیں، یہ جو نباتات ہیں، یہ جو جمادات ہیں، یہ اپنی اپنی نمازوں کو جانتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کو جانتے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس کو انجام دیتے ہیں۔ لہذا نماز کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یہ پسندیدہ عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ انسان جب وفات پاتا ہے، ایک بندہ مومن جو مومن ہے، نمازی ہے، نمازوں کا پابند ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے، قبر میں ملائکہ اللہ اکبر اس کے سامنے سورج کے غروب ہونے کا منظر جب پیش کرتے ہیں اور اس کو جیسے ہی بیدار کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، وہ انسان اپنے آنکھ کو ملتے ہوئے سب سے پہلے کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل۔ لہذا آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس کائنات کے اندر جب قانون اور شریعت کی ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے آسمان سے سارے قوانین اللہ نے نازل کیے۔ روزے کی فرضیت اللہ نے جبریل امین کے ذریعے سے اس زمین پر اس پیغام کو بھیجا، حج کی فرضیت ہوئی، طلاق اور خلا کے مسائل آئے، بیع و شراء کے مسائل آئے، حلال و حرام کے مسائل آئے، یہ سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ لیکن نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ نماز کی اس عبادت کے لیے اللہ نے جبریل امین کا بھی واسطہ نہیں لیا بلکہ ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج میں بلایا، اور معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی جب اللہ تبارک و تعالی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ 50 نمازوں کا اللہ نے تحفہ دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قیمتی تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ لیکن یہ نماز 5 نمازوں کی شکل میں ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں اجر و ثواب 50 نمازوں کا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اندازہ کریں اس بات سے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت تھے، آپ اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ کو معلوم ہونی چاہیے آپ کے پاس اسلام اور دین اور شریعت کے کتنے ایسے مسائل نہیں تھے آپ کے سامنے، لیکن آپ کے جو آخری کلمات تھے، اللہ اکبر، جو آپ نے وصیت کی اپنی امت کو، بار بار جس چیز کی آپ نے دہرائی، جس الفاظ کو آپ نے کیا کہا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ،
نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اندازہ کرو کہ جو نبی رحمت اپنی امت کو آخری لمحات میں جو وصیت کر رہا ہے وہ نماز کی، اگر اس امت کا کوئی فرد نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو کیسے اس نبی کا امتی اپنے آپ کو کہلائے گا؟ اپنی نسبت کیسے اس نبی کی طرف وہ منسوب کرے گا؟ بتاؤ میرے بھائیو۔ لہذا آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو بلا وجہ ضائع کرتے ہیں، بلا وجہ ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے نمازوں کی مسجدوں کے اندر فجر کی نماز میں لوگوں کی حالت دیکھو۔ آج ہمارے نوجوان رات سمجھیے یعنی اپنے موبائلوں کے اندر مصروف رہتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، مختلف قسم کی بیکار کاموں کے اندر، لیکن فجر کی نماز کے لیے انہیں بیدار ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، جس نبی نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی اور وصیت کی ہے، اس وصیت کا ہم کو اور آپ کو کس قدر پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، کس قدر پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے تو آپ کے ماتحت جتنے بھی گورنر تھے، آپ کے ماتحت جتنے بھی عہدیدار اور ذمہ دار تھے، سارے سلطنت کے لوگوں کو حضرت عمر بن خطاب نے ایک خط لکھا، لیٹر لکھا، اور اس لیٹر کے اندر کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا وَاعْلَمُوا أَنَّ أَهَمَّ أُمُورِكُمْ الصَّلَاةُ۔ لوگوں، تمہارے بہت سارے معاملات ہوں گے، لیکن تمام معاملات کے اندر سب سے اہم معاملہ کیا ہو؟ تمہارے پاس نماز ہو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ کس کو؟ ایک امیر کی طرف سے، کس کی طرف؟ گورنروں کی طرف رعایا کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے پیغام اور میسیج لکھا جا رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرواؤ۔ میرے بھائیو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کہا کہ تمہارے بچے 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو ان کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ہلکی مار لگاؤ۔ میرے بھائیو، اندازہ کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی ہے، یہ تربیت کا بہت انوکھا انداز ہے۔ آپ بچوں کو اگر بچپن سے مسجد سے جوڑیں گے، نماز سے جوڑیں گے، تو آگے چل کر کے وہ بچہ دیندار بنے گا، وہ نیک بنے گا، مسجد کی محبت، نماز کی محبت، دین کی محبت اس کے دلوں کے اندر پیدا ہوگا۔ لہذا بچوں کو بچپن سے مسجد میں لانے کا حکم دیا گیا۔ اب بچوں کو لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے یعنی بچوں کو لاپرواہی طریقے سے چھوڑ دیں، یا بچے مختلف قسم کی شرارتیں اور حرکتیں کر رہے ہیں اس پہ آپ کی نظر نہ ہو، بلکہ آپ بچوں کو سمجھا کر لائیں، کہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ ادب و احترام ان کے دلوں کے اندر بیٹھائیں آپ۔ اگر شرارت زیادہ ہو رہی ہے ان کی اصلاح کریں آپ، ایسا نہیں کہ لاپرواہی کے طریقے سے ان کو چھوڑ دیا جائے کہ مسجد کے اندر مختلف قسم کی حرکات کو انجام دیں، دوسرے لوگوں کو تکلیف دیں، ایسا نہیں۔ ان کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات، عورتیں مسجدوں میں باجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیث موجود ہے کہ جب بچے کے رونے کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نماز کو تخفیف کر دیتے، مختصر کر دیتے کہ ان کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑی بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کوئی ایک حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا ہو، کوئی ایک حدیث نہیں ہے، کیونکہ تربیت کا سب سے بڑا مرکز مسجد ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں آپ سجدے میں گئے، سجدے میں جانے کے بعد سجدے سے آپ سر ہی نہیں اٹھا رہے ہیں، کافی لمبا سجدہ ہو گیا، کافی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ نماز ہی میں میرے دل کے اندر یہ خیال، یہ وسوسہ آنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ اتنا لمبا سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے رہا نہیں گیا، مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے سجدے کی حالت میں ہی اپنا سر اٹھا کر کے دیکھا تو دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اور آپ کی پیٹھ پر آپ کا نواسا یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ آپ کے پیٹھ پر بیٹھے ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اگر اٹھیں گے تو بچہ گر جائے گا، اس بات کا آپ کو خیال ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے اترنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی اپنے بچے کو نہ ڈانٹا، نہ ان کو کچھ اور کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بچوں کو مسجد میں لانے سے منع نہیں کیا۔ بہت سارے مساجد کے اندر باقاعدہ بورڈ لگائے جاتے ہیں، بالکل غلط ہے یہ۔
ہاں میں نے جیسے کہ کہا ان کی اصلاح کی جائے، ماں باپ ان کے اوپر نظر رکھیں، ان کو کنٹرول میں رکھا جائے، ایسا نہیں کہ ان کو پوری طرح سے فری طور پر چھوڑ دیا جائے۔ اس بات کا خیال رکھ کر کے آپ مسجدوں میں اپنے بچوں کو بچپن سے لائیں گے تو ایک بہترین تربیت ہوگی۔ ڈائریکٹ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، بچپن سے نماز کی ہم تربیت نہیں کرتے تو کہاں سے وہ مسجد آئیں گے؟ ہاں، وہ سوچیں گے کہ ہم مسجد جاتے ہیں ہمیں بھگا دیا جاتا ہے، وہ سوچیں گے ہم مسجد میں جاتے ہیں ہم کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، تو کیسے ان کے دلوں میں مسجد کی محبت پیدا ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے وہ گلی کوچوں میں، راستے چوراہوں میں ادھر ادھر بھٹکیں گے وہ۔ تو لہذا اپنے نوجوانوں کی حفاظت کے لیے ان کاموں کو سب سے زیادہ انجام دیا جائے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کی اندر ہر قسم کی غلطی سے وہ نماز پاک ہونی چاہیے۔ نماز کیسی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز ویسے ہی پڑھو جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پڑھ کر کے دکھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر کے ہم کو اور آپ کو دکھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طریقے سے ہماری نماز ہونی چاہیے۔ کسی خاص شخصیت کی نماز پڑھنے کی طرح ہماری نماز نہ ہو، بلکہ نماز ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کرام کو سکھایا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی ہونا چاہیے۔ تو اپنی نماز کا ہم جائزہ لیں۔ نمازوں میں اگر غلطیاں ہو رہی ہے تو اس نماز کی ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور نماز کی خود بھی اصلاح کریں، اور اپنے اولاد اور اپنے بچے اور اپنے گھر کے لوگوں کی بھی نماز کی اصلاح کرنے کی ہم کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا کی مختلف قسم کی چیزوں کو ہم سیکھتے ہیں، کبھی ہم کو شرم محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنی نماز کی ہم اصلاح کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ آپ کبھی کسی عالم کے پاس جاؤ، کہو کہ دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز میں اگر کوئی غلطی ہے آپ میری اصلاح کر دیں۔ آپ اپنے گھر میں آپ اپنے بچوں سے کہیں بچہ نماز پڑھ کے دکھاؤ تم کیسے نماز پڑھتے ہو، اگر کوئی غلطی ہے اس کی اصلاح کر دو تاکہ اس کی غلطی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لہذا ہم سے اور آپ سے جو ہے نمازوں میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، اس پہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے اور ایک کنارے میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ بس نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر سے جاؤ نماز کو دہراؤ۔ اللہ کے رسول نے کہا، دوبارہ گئے، پھر نماز پڑھے، پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے۔ آپ نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ تم جاؤ، پھر تم نے نماز نہیں پڑھا۔ اس طرح سے 3 مرتبہ معاملہ ہوا۔ تیسری مرتبہ اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں چوک ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری اصلاح کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نماز جو ہے بہت جلدی پڑھ رہے ہو، یعنی رکوع بہت جلد کر لیے، سجدہ بہت جلد کر لیے، قیام بہت جلد کر لیے۔ لہذا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تکبیر تحریمہ کے بعد، یعنی دعا پڑھنے کے بعد جو سورہ قرآن مجید کا فاتحہ کے بعد جو سورہ تم کو یاد ہو وہ پڑھ لو۔ اس کے بعد تم آرام اور تسلی کے ساتھ تم رکوع میں جاؤ، پھر اطمینان اور تسلی سے تم رکوع سے اٹھو اعتدال میں، پھر اطمینان سے تم سجدے میں جاؤ، پھر اطمینان اور تسلی سے تم بیٹھو، یعنی ساری کیفیت اطمینان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ اور ہم غور کریں، کیا ہماری نماز اتنی اطمینان سے ہو رہی ہے؟ کیا اگر اطمینان سے نہیں ہو رہی ہے تو ہماری نماز باطل ہو رہی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا۔ تو لہذا ہم اور آپ اس بات کا خیال رکھیں، نمازوں میں ہم سے اور آپ سے جو غلطی ہوتی ہے، پہلی غلطی کی میں نشاندہی کرتا ہوں۔ غلطیاں بہت ساری ہیں، لیکن پہلی غلطی کیا ہے؟ پہلی غلطی جو وضو نماز کی کنجی ہے، وضو کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں اس وضو میں ہم سے غلطی ہوتی ہے، وضو ہمارا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ وضو کا درست ہونا نماز کی قبولیت ہے۔ لہذا ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا اعضائے وضو جو پارٹس آف وضو ہے، وضو کا ایک حصہ 1 درہم کے برابر، 1 سکے کے برابر کیا ہے؟ سوکھا ہوا ہے، ڈرائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز چھوڑ کر کے جا کر وضو کر کے آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو ہمارے نماز کے، ہمارا وضو کا ایک حصہ بھی اگر تھوڑا سا بھی سوکھا ہوا رہ جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے وضو کرتے ہوئے کیئرفل ہم کو اور آپ کو ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔
آپ کو معلوم ہے کہ کچھ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ایڑیاں کیا ہے، سوکھی ہوئی ہے، ایڑی جو پیر کا پیچھے کا حصہ ہے، ایڑی سوکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کتنی بڑی وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ آپ نے کہا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، ان لوگوں کے لیے آگ ہے، ان لوگوں کے لیے جہنم ہے جو لوگ اپنے پیر کے پچھلے حصے کو صحیح سے نہیں دھوتے۔ میرے بھائیو، آج ہم اور آپ وضو کرتے ہیں، یہ جو ہمارا انگلی کے درمیانی حصہ ہے اس کو ہم کو رب کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایسے آپ رب کریں، ربنگ کریں پیر کی انگلیوں کو، ہاتھ کی انگلیوں کو، تاکہ اس کے درمیان کبھی کبھی جلد بازی میں پانی نہیں پہنچتا ہے۔ آپ جب وضو کرتے ہیں آپ دیکھیں گے ٹیپ چالو کر کے ڈائریکٹ ہم اپنا پیر لگا دیتے ہیں، پیچھے کا حصہ ہمارا صحیح سے نہیں بھیگتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں آپ۔ ایسے نماز میں صفوں میں آپ دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے وضو کے بعض حصے سوکھے ہوئے رہتے ہیں، لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں۔ میرے بھائیو، تو اس لیے آپ اس کا خیال رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی نماز پر بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز یا ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، نیت ضروری ہے۔ اور نیت کس کو کہتے ہیں، انٹینشن کس کو کہتے ہیں، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ دل کے ارادے کا نام کیا ہے، نیت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات، کہ جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں اس کا دار و مدار انسان کے نیتوں پر ہے۔ لہذا نماز کے لیے اپنی زبان سے نیت کرنا یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے۔ اب دیکھیں گے بہت سارے لوگ نماز کے لیے نیت کیا کرتے ہیں کہ میں فلاں امام کے پیچھے یا فلاں مسجد میں ظہر کی نماز یا عصر کی نماز 4 رکعت میں پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح کے الفاظ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہم کو نہیں ملتا ہے۔ لہذا دل کا ارادہ، آپ نے ظہر کی اذان سنی، وضو کیا، مسجد کی طرف آئے، یہی آپ کا ارادہ اور یہی آپ کا نیت ہے۔ لہذا جہاں شریعت نے زبان سے عمل کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پہ آپ عمل کریں۔ جیسے حج کے لیے، عمرہ کے لیے باقاعدہ طور پر آپ کو زبان سے نیت کرنی ہے، وہاں پر نیت کریں۔ جہاں پہ آپ کا عمل نہیں ہے وہاں پہ ہم کو اور آپ کو عمل نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری غلطی ہو گئی۔ اور تیسری غلطی اسی طرح سے کہ نماز کے اندر ہم اور آپ جو ہے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ کیا ہے، جو نماز میں سورہ فاتحہ ہو یا نماز میں رکوع سجود کی دعائیں ہو، دل ہی دل میں پڑھتے ہیں، زبان سے نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ قرات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زبان سے پڑھیں، آہستہ پڑھیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں حضرت خباب بن الارت سے پوچھا گیا کہ آپ ظہر اور نماز میں اللہ کے رسول قرات کرتے تھے، آپ صحابہ کو کیسے معلوم ہوتا تھا؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے تو ہم کو ایسے معلوم ہوتا تھا، آپ کی زبان، آپ کے ٹرن کے ہلنے، حرکت دینے کی، ہم دیکھتے تھے حرکت ہوتا تھا، آپ کا جو لپس ہے، آپ کا جو ہونٹ ہے، اسے حرکت ہوتا تھا، آپ کی داڑھیاں ہلتی تھی، تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ کیا ہے، ان نمازوں میں آپ پڑھا کرتے تھے۔ لہذا میرے بھائیو، آپ دل ہی دل میں مت پڑھیے بلکہ آپ زبان سے پڑھیں۔ اگر کوئی آدمی دل ہی دل میں صرف سوچ رہا ہے، دماغ میں سوچ رہا ہے، تو اس کی نماز باطل ہے۔ اسی طرح سے نماز کے اندر اور ایک غلطی کیا ہے، التفات۔ التفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نمازوں میں آدمی کا ادھر ادھر دیکھنا، یہ بڑی غلطی ہے۔ بہت سارے لوگ کیا ہے، نمازوں کی حالت میں پنکھے کی طرف، لائٹ کی طرف، آگے کی دیواروں کی طرف، سامنے والے کے دیکھتے رہتے۔ بالکل غلط ہے، نماز آپ کی باطل۔ یا نماز کی حالت میں اوپر کی طرف دیکھنا منع کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی حالت میں کہاں دیکھنا ہے؟ شریعت نے کہا اپنے سجدے کرنے کی جگہ کو دیکھو، یا اپنے قدم کے پاس اپنی نگاہ کو رکھو، باقی ادھر ادھر نگاہ کو نہیں بھٹکانا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا اگر کوئی بندہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے، چھت کی طرف، اوپر کی طرف دیکھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ اس کی روشنی، آنکھ کی بینائی اللہ چھین لے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی گئی میرے بھائیوں۔ لہذا اگر اب تک ایسی غلطی ہو رہی تھی تو اس غلطی کی اصلاح کر لیں۔ اور اسی طرح سے نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ نماز میں ہم آنکھ بند کر کے کھڑے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آنکھ بند کر کے رہتے، بالکل منع کیا گیا ہے، بلکہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، آنکھ کھول کر کے پورے ادب کے ساتھ کھڑے رہیے۔ آنکھوں کو بند کرنے سے منع کیا گیا ہے نماز کی حالت میں۔ اسی طرح سے نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک اور غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے امام سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیسے؟
بہت سارے لوگ ابھی امام رکوع سے صحیح سے اٹھے بھی نہیں، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ابھی امام سجدے میں گئے بھی نہیں، وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی امام دائیں طرف صحیح سے سلام پھیرے بھی نہیں، دیکھیں گے کچھ لوگ گیٹ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا ابھی امام کا پہلا سلام مکمل نہیں ہوا، چھوٹے ہوئے لوگوں کی ایک رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ وَلِيَعُوذُ بِاللَّہ۔ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نماز کے کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سجدے میں آپ سر نہیں رکھتے تھے، ہم صحابہ سجدے میں نہیں جاتے تھے۔ جب تک اللہ کے رسول رکوع سے پوری طرح اٹھ نہیں جاتے، ہم صحابہ رکوع سے نہیں اٹھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ جو یہ غلطی کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نمازیں ضائع ہو رہی ہے، لہذا آپ امام کے تابع ہیں۔ آپ امام جب تک صحیح سے رکوع سے اٹھتا نہیں، جب تک امام سمجھے سجدے میں پوری طرح سر رکھتا نہیں، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اٹھیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی امام کی مخالفت کرتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے، اس کے شکل کو اللہ تعالیٰ گدھے کی شکل کی طرح بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ غلطیاں کچھ تھی، میں نے کہا کہ اور بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، میں اس کو اگر بیان کیا جائے تو اس کے لیے بھی اور وقت درکار ہے۔ میں انہی ساری باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہماری جو نماز ہے سنت کے مطابق اس نماز کو ہم کو آپ کو ادا کرنے کی اللہ توفیق دے، اور ہر قسم کی غلطیوں سے اپنی نمازوں کی اللہ ہم کو آپ کو حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ نے نماز سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور ہونے والی جو غلطیاں تھیں بنیادی طور پر ان کا بھی ذکر ہوا، تو لہذا ہم اور آپ جو ہیں یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ابھی سے اس وقت سے ہم اپنی نمازوں پہ دھیان دیں گے اور اس کی اصلاح کریں گے، تبھی جا کر کے ان باتوں کو سننے کا آپ کو زندگی میں فائدہ ہوگا۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، کہ کل قیامت کے دن کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی نمازیں لے کر آئیں گے اللہ کے پاس، لیکن اللہ ان نمازوں کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے، چاہے وہ جان بوجھ کر رہے ہیں یا لا علمی میں کر رہے ہیں، جس طرح کی بھی کیفیت ہو، کل اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو ضائع کر کے ان پہ گرم گرم پانی اللہ رب العالمین جہنم کا ڈالے گا۔ تو لہذا ایسے وقت اور ایسے حالات سے بچنے کا اللہ نے ہم کو اور آپ کو موقع دیا ہے، وہ وقت کو ہم استعمال کریں۔ معلوم نہیں زندگی میں کون سی نماز ہماری زندگی کی آخری نماز ہو جائے، نہیں کسی کو معلوم ہے، لہذا ان باتوں کا خیال کریں۔ میرے بھائیوں، چند ایک اعلانات ہیں جس کے ذریعے میں اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے کی 20 تاریخ یعنی سنڈے کے دن انشاءاللہ اس کے SM ساؤتھ کرناٹکا سیلفی مومنٹ کی طرف سے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، صبح 9 بجے سے 2 بجے تک، جو اس کے SM ہیڈ آفس ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسانیت کی اسلام نے کتنی اہمیت ہے، تو لہذا ہمارے خون دینے سے اگر کسی شخص کی جان بچتی ہے یا بیماری میں اس کا مدد ہوتا ہے، بہت سارے بڑے بڑے مریض ہیں کینسر کے، ڈائلیسس کے، اور مختلف قسم کے لوگوں کو ایمرجنسی میں ضرورتیں پڑتی ہے، تو میرے بھائیوں ان خونوں کو یا ان بلیڈ کو باقاعدہ طور پر یہ جو ہے اس کے SM ساؤتھ کرناٹکا جو ہے باقاعدہ بلڈ بینک کو دیتی ہے، اور وہاں سے لوگوں کو سمجھیے اس کی آسانی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کی خدمت خلق کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میری ذات سے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ تو لہذا اس کا خیال کرتے ہوئے میرے بھائیوں، ہمیں سے جو بھی نوجوان ہیں، خواتین ہیں، جو بھی ہیں، اپنا بلڈ آپ جو بھی دینا چاہتے ہیں، نماز کے بعد باہر میں ہمارے یوتھ کے نوجوان سب موجود رہیں گے، وہاں پہ آپ اپنا نام لکھائیں، اپنا فون نمبر لکھائیں، اور ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائے گی۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ہر جمعہ ہمارے مسجد کا آپ تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آج بھی مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں، آپ کے دے ہوئے مال کو اللہ قبول فرمائے، خواتین بھی اس کے اندر شریک ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں میں خیر برکات عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح سے ایک شخص جو ہے ہمارے ایک بھائی دعا کی درخواست کیے ہیں، بہت سیریس ان کی طبیعت ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے، آمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر.